روانہ ہونے لگے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ اس دن جتنے بھی قافلے تھے سارے قافلے میدان عرفات کی طرف جا رہے تھے، بس ایک قافلہ تھا جو کوفہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کون سا قافلہ تھا؟ وہ امام حسین کا قافلہ تھا، وہ مولا عباس کا قافلہ تھا، وہ بی بی زینب کا قافلہ تھا۔ کسی نے پوچھا کہ یا مولا حسین، آپ اپنے ساتھ اپنی بہن بیٹیوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ جو اسلام ہے صرف دو چیزوں سے بچے گا، ایک میری قربانی سے اور دوسرا زینب کی اسیری سے۔ جب مولا حسین آپ اپنے ذہنوں میں آپ تصور کریں 10 محرم کا دن، جتنی بھی ساری شہادتیں تھیں ساری 10 محرم کے دن ہوئی ہیں، جتنی بھی ساری شہادتیں ہیں ساری ظہر سے لے کر عصر کے بیچ میں ہو گئی تھی۔ جب سارے صحابیوں کی جب شہادت ہو گئی، جب غر شہید ہو گئے، جب جون شہید ہو گئے، جب وہاں پہ کلبی بھی شہید ہو گئے، پھر اہل بیت کی باری آئی۔ سب سے پہلے مولا علی اکبر کی شہادت ہوئی، اس کے بعد حضرت عون محمد شہید ہوئے، حضرت قاسم شہید ہو گئے۔ مولا عباس نے دیکھا کہ اب میرا آقا حسین بالکل تنہا ہے، میرا حسین بالکل اکیلا ہو گیا ہے۔ آپ گئے کہ مولا حسین مجھے اجازت دیجیے، اب میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں، میں آپ کی نصرت کے لیے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ مولا عباس کو اجازت نہ ملی۔ مولا عباس نے تھوڑی دیر میں سنا کہ خیمے سے ایک چھوٹی سی بچی کی آواز آتی ہے، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اور پھر مولا حسین کے منہ سے سنا، حل من ناس ینصر ناس، کیا کوئی اور ہے ہمیں ہماری نصرت کے لیے؟ کیا اور کوئی ہے جو ہمارا ساتھ دے گا؟ مولا عباس نے بی بی سکینہ کو لیا، کہا شہزادی آپ اپنے بابا سے سفارش کریں، شہزادی آپ کے بابا سے مجھے اجازت دلا دیں۔ بی بی سکینہ کی مشق کو ہاتھ میں لیا اور بی بی کے ساتھ میں گئے۔ یا مولا حسین، اگر آپ مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، آپ اگر مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں میری شہزادی کے لیے پانی لا پاؤں۔ آج جس کی جو کوئی بھی حاجات ہو بی بی سکینہ کے صدقے میں مانگنا، مولا عباس کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے۔ مولا آپ کو کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا، بابا میں بہت پیاسی ہوں، بابا میرے چچا کو اجازت دے دینا۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولا عباس تو جنگ کرنے گئے تھے، اگر مولا عباس جنگ کرنے جاتے تو وہ علی کے بیٹے ہیں، شیر خدا کے بیٹے ہیں، کوئی بھی ایک یزیدی سامنے نہ بچتا۔ آپ وہاں پہ صرف پانی لینے گئے تھے کہ کسی طرح بس میں میری شہزادی کے لیے تھوڑا سا پانی لے لوں۔ مولا عباس جب میدان جنگ میں گئے، آپ نے فرات تک پہنچ گئے، وہاں پہ جا کے جب آپ نے پانی کو ہاتھ میں لیا، جب پانی کو ہاتھ میں لیا تو کہا، اے پانی میں تجھے کیسے پی لوں جبکہ میری شہزادی اب بھی پیاسی ہے، میری باری سکینہ اب بھی پیاسی ہے۔ اے پانی میں تجھے کیسے پی لوں جبکہ میرا بچہ علی اصغر اب بھی پیاسا ہے، میں پانی کیسے پی لوں جبکہ میرا آقا حسین نے اب تک ایک بوند پانی نہ پیا۔ آپ نے مشق سکینہ کو بھرا اور آپ بس چاہتے تھے کسی طرح بس یہ مشق مولا حسین کے خیمے میں پہنچ جائے۔ عمر ابن سعد نے حرملہ ملعون کو کہا کہ اے حرملہ، کسی بھی طرح یہ پانی حسین کے خیمے تک نہ جا پائے۔ ایک ملعون پیچھے سے آیا، ابا عبداللہ کے ایک ہاتھ
وہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے کہ میرے سامنے ایک نوجوان آ رہا ہے. وہ نوجوان آتا ہے, کہتا ہے اے شخص کھڑے ہو. وہ کہتا ہے میرے پیر کام نہیں کرتے. آپ نے کہا کھڑے ہو, میں کہتا ہوں. وہ شخص ایک دم سے کھڑا ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ اے شخص اب تو ماتم کر. وہ کہتا ہے میرے ہاتھ کام نہیں کرتے. آپ نے فرمایا واللہ اگر میرے ہاتھ ہوتے آج میں تجھے دے دیتا, لیکن ظالموں نے میرے ہاتھوں کو شہید کر دیا تھا عاشورے کے دن. پھر ایک ملعون نے کہا کہ اے حرملہ, تو مولا عباس کے آنکھوں میں تیر چلانا, تو مولا عباس کو کسی طرح مشق نہ لے کے جانے دینا. اس ملعون نے مولا عباس کے آنکھ میں تیر چلایا. ایک ذاکر کہتا ہے جب میں نے مولا عباس کا مصائب پڑھا, میں جب گھر گیا تو میرے خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بی بی آئی ہوئی ہے اور وہ بی بی گریا کر رہی ہے. میں نے کہا بی بی آپ کیوں رو رہی ہے, کیا میں نے میرے مصائب میں کچھ غلط پڑھا؟ آپ نے فرمایا کہ اے ذاکر, تو نے اس سے انصاف نہ کرا. تو نے یہ نہیں بتایا کہ جب بھی کوئی گھڑ سوار گھوڑے سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کے سہارے گرتا ہے, لیکن میرا بیٹا عباس اس تیر کے سہارے گرا تھا. ہائے میرا مظلوم مولا. جب مولا عباس جب گھوڑے سے جب گرے, آپ نے کہا یا ابا عبداللہ ادرکنی, یا ابا عبداللہ میری مدد تو آئے. مولا عباس کو ایسا دیکھ کر مولا حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے. مولا ذوالجناح پہ سوار ہوئے, تھوڑی دیر میں ذوالجناح رک گیا. مولا حسین اترے, آپ نے دیکھا مولا عباس کا ایک بازو تھا. آپ نے اس بازو کو اپنے کلیجے سے لگایا. آپ واپس سوار ہوئے, تھوڑی دیر کے اندر پھر دیکھا ذوالجناح رک گیا. آپ نے دیکھا مولا عباس کا دوسرا بازو تھا. آپ نے وہ بازو کو اٹھایا. جیسے ہی آپ مولا